محفل سجاتے ہیں جنت میں. کہاں سجاتے ہیں؟ جنت میں. اور وہاں اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی تعریف کرتے ہیں. یہی اللہ کا درود ہے. تفسیر مظری میں ہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ. جب اللہ اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کی آیات بن جاتی ہیں. سبحان اللہ. کبھی اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ، نبی کا چہرہ، علم نشرح، نبی کا سینہ، وما رمیت اذ رمیت، نبی کے ہاتھ، ما زاغ البصر وما طغیٰ، نبی کی آنکھیں، لا اقسم بہذا البلد. یہ نبی کے قدم. جب نبی نے قدم رکھے تو اللہ نے قرآن بنا دیا. اللہ نے قسمیں اٹھائیں. حالانکہ مکہ میں بیت اللہ ہے، اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. مکہ میں زمزم کا چشمہ ہے، اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. مکہ میں صفا مروہ کی دوڑ ہے، اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. لیکن جب مکہ میں نبی کے قدم لگے تو اللہ نے مکہ کی گلیوں کو بھی قرآن بنا دیا. ہائے کہہ دو نظر سبحان اللہ. اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. وانت حل. اللہ فرماتے ہیں آپ نے جو اس مکے میں قدم رکھے ہیں اس لیے میں نے مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھانا شروع کر دی ہیں. یہی اللہ کا درود ہے. جب اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے نا یہی اللہ کا درود بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ، کبھی اللہ فرماتے ہیں علم نشرح، کبھی اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کبھی اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین. اب صاحب ذرا آپ سپیکر کو ذرا ایک دیکھ بھال کو نرم کر، کیونکہ باہر تو والا ساؤنڈ بولے نہیں ہے نا. آگے سبحان اللہ. توجہ. میرے نبی کا شہر کا ذکر آیا تو اللہ نے قرآن بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ و ملائکتہ، اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پر درود بھی پڑھو، میرے نبی پر سلام بھی پڑھو. تو ایک آدمی نے کہا ثانی صاحب آپ درود پڑھتے ہیں، آپ سلام بھی پڑھتے ہیں. میں نے کہا صرف میں نہیں، جو بھی آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا وہ اتحیات میں بیٹھ کر نبی پر درود بھی پڑھتا ہے، نبی پر سلام بھی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا. سبحان اللہ. یہ سلام ہے. لیکن پڑھے گا وہ جو نماز پڑھے گا. جو آدمی نماز پڑھے گا شرطیہ طور پہ وہ درود بھی پڑھے گا اور سلام بھی پڑھے گا، کیونکہ نماز میں اتحیات میں تشہد میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. اللہ اکبر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر. حاجی صاحب اگر میں رومال پیش کرتا ہوں، حاجی محمد رمضان صاحب کو اگر میں یہ رومال پیش کرتا ہوں، حاجی اللہ بجائے صاحب کو ان کو کپڑوں کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر میں رومالہ پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا سمیع الحق صاحب کو، ان کو کپڑوں رومالوں کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کو دستار کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر وہ بڑے آدمی ہو کر طالب علم کا رومال اور پگڑی اور دستار اگر قبول کر لے تو ان کی مہربانی ہے. او حاجی صاحب، او خطیب صاحب، اگر آپ نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، نبی کو ہمارے درود کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی اپنے نبی پر صبح شام درود سلام پڑھ رہے ہیں. اگر نبی ہمارا درود قبول کر لے تو یہ میرے نبی کی مہربانی ہے. کون سبحان اللہ. حالانکہ میرے نبی کو ایک نعرہ مرا وہاں صاحب. سبحان اللہ. درود کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منبر مبارک پر قدم رکھا
اور آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہنے کہ یا رسول اللہ آج تو ہم نے عجیب بات دیکھی ہے. آمین تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں کوئی دعا کرانے والا ہو، اور آج کوئی دعا کرانے والا تو ہمیں نظر نہیں آیا. دعا تو آپ کراتے تھے، ہم آمین کہتے تھے، لیکن آج آپ آمین کہہ رہے تھے اور دعا کرانے والا ہمیں نظر نہیں آیا. راز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ جو چیز تمہیں نظر نہیں آتی میں محمد کو تو نظر آتی ہے نا، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا، نبی دیکھتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، نبی بولتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے. یا رسول اللہ کون دعا کرا رہا تھا؟ حضور نے فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے بد دعا کی ہے، دعا نہیں کرائی. دعا اور بد دعا میں فرق ہے. جبرائیل امین آئے، میں سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ وہ آدمی برباد ہو گیا جس نے والدین کی عزت نہیں کی. میں نے کہا آمین. میں نے پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یا رسول اللہ وہ آدمی بھی برباد ہو گیا جو رمضان المبارک کا احترام نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کا قدر نہ کرے. نبی نے فرمایا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ وہ آدمی بھی برباد ہو گیا جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. میں نبی نے کہا آمین. میلسی والو، فین سٹی والو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جہاں دعا کرانے والا فرشتوں کا سردار ہو، اس کی دعا پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہو، اس کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا نہیں. معلوم ہوا نبی نے کہا کہ وہ آدمی بھی برباد ہوگا جو والدین کی قدر نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا. والدین کا بڑا مقام ہے. آپ دنیا کے جس کونے میں جائیں گے نا، اگر آپ کے پاسپورٹ میں آپ کے والد کا نام نہیں ہوگا آپ واپس آ جائیں گے کہ آپ کی بلدیت نہیں ہے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کا شناختی کارڈ آپ کے والد کے بغیر ادھورا ہے، آپ کا پاسپورٹ آپ کے والد کے بغیر ادھورا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کی نماز بھی آپ کے والدین کے بغیر ادھوری ہے. سبحان اللہ کہو نا. حسانی صاحب وہ کیسے؟ نماز کا والدین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا آپ نے ثنا پڑھ لی، فاتحہ پڑھ لی، اتحیات پڑھ لی، درود پڑھ لیا، مگر سلام نہیں پھیر سکتے. سلام تب پھیرو گے جب بوڑھے والدین کے لیے دعائیا کلمات کہو گے ربنا اغفر لی ولوالدی. نماز بھی پوری نہیں ہوتی جب تک آپ والدین کے لیے دعا نہیں کریں گے. اور وہ اولاد، وہ ماں باپ خوش نصیب ہے جن کی اولاد نماز پڑھتی ہے، 5 وقت اتحیات میں بیٹھ کر اپنے والد کے لیے دعا کر رہی ہے. وہ باپ خوش نصیب ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اولاد کی تربیت بھی کریں گے، آپ کو اپنی اولاد کو نمازی بھی بنائیں گے، اپنی اولاد کو دیندار بھی بنائیں گے. پچھلے دفعہ ہمارے درخواستی صاحب ادھر آئے تھے، اب اللہ کو پیارے ہو گئے. مولانا پیر سیف الرحمان درخواستی صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، 36 گھنٹے اس کے بیٹے کی انتظار تھی کہ وہ آئے گا غیر ملک سے، پھر جنازہ پڑھیں گے. جب 36 گھنٹوں کے بعد وہ بیٹا آیا، رونے لگ گیا، دھاڑے مار کر رو رہا تھا، چیخے مار رہا تھا. لوگوں نے تسلیاں دی، بیٹا اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، بیٹا صبر کرو، ایسا ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں اپنے والد کی موت پر نہیں رو رہا، اپنے والد کی جدائی کو دیکھ کے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے والد نے میرے لیے 36 گھنٹے انتظار کی، لیکن آج مجھے جنازہ نہیں آتا، جنازے کی دعا نہیں آتی. اب میں والد کے ساتھ کیا وفا کر سکتا ہوں؟ میرے والد نے مجھے اعلیٰ قسم کی ڈگریاں دلوائیں، میرے والد نے محنت مزدوری کر کے مجھے اعلیٰ تعلیم تو دلوائی. اب 5 لاکھ روپیہ میری ماہانہ تنخواہ ہے،
لیکن مجھے جنازہ نہیں آتا، مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی، تو میرے بھائیوں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی ڈگری آپ کی اولاد کی دینی تعلیم ہے۔ کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ والدین کا بڑا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو گیا جو والدین کا احترام نہیں کرتا، وہ آدمی ہلاک ہو گیا جو رمضان کا احترام نہیں کرتا، وہ آدمی برباد ہو گیا جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، توجہ، کون ذرا سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو گیا جو والدین کے احترام نہیں کرتا، وہ آدمی برباد ہو گیا جو رمضان کا احترام نہیں کرتا، وہ آدمی بھی برباد ہو گیا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ ایک میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تشتاق الی خمسۃ نفر، جنت 5 آدمیوں کے انتظار کر رہی ہے۔ اللہ نے جنت 5 آدمیوں کے لیے کھول دی ہے، جنت کے دروازے 5 آدمیوں کے لیے کھلے نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا آدمی ہے؟ حضور نے فرمایا حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا جو کسی کا گلہ اور غیبت نہ کرے۔ حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا۔ تالی القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا۔ مطعم الجیان، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا۔ مغسل عریان، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا۔ اور 5واں فرمایا ومن صلی علی حبیب الرحمن، نبی کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ سبحان اللہ، 5 آدمی 5 آدمیوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ کتنے آدمیوں کے لیے؟ 5 آدمیوں کے لیے۔ حافظ اللسان، اپنی زبان پہ پہرہ دینے والا۔ تالی القرآن، قرآن پڑھنے والا۔ مطعم الجیان، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا۔ یہ کام ہم نہیں کرتے۔ جو غریب ہے، حقدار ہے، ہم اسے کپڑے نہیں دیں گے۔ جو مستحق ہے ہم اسے کھانا نہیں کھلائیں گے۔ اور جہاں نبی نے نہیں فرمایا وہاں ہم خرچ کریں گے برادری کو دکھانے کے لیے، بلے بلے ہو جائے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کام نبی نے بھی کیا ہے یا نہیں، کیونکہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دو، اگر وہ نبی نے نہیں کیا تو 1 رائی کے برابر بھی تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ اگر نبی نے کیا ہے تو 1 رائی کے برابر خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر ثواب دے گا، کیونکہ نبی نے جو کیا ہے۔ ہوں تو آج اللہ بچائے صاحب سارا علاقہ، دیہاتی علاقہ، سرائکی علاقہ ترقی کر گئے۔ آج رمضان سے فوت کی تھے، فوت کی، بندہ فوت ہو جائے سارے کو فون آ بندے استاد جی اتوار علی دیوار خطوں میں خالی جنازہ کو نہیں پڑھی جا۔ واہ بھائی واہ، اتوار علی دیوار خطہ میں بلا جنازے تے ایک بندہ وڈیرا، جنازے تے اگو آ بندے وڈیرا بن کے سائیں اے حاجی صاحب دا اتوار علی دیوار ختم ہو سی۔ دسو وہ اللہ کے بندے وہ 6 مہینے ابھی کینسر کے ہسپتال میں پڑا رہا، تو نے نہیں پوچھا؟ اس کی اولاد کے یہ حالات ہیں کہ وہ 1 دن 1 ٹائم کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، وہ تو نے نہیں پوچھا؟ لیکن ابھی جنازہ ہوا نہیں، پہلے ختم کا اعلان ہو رہا ہے۔ کبھی اس آدمی نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ حضرات جس آدمی کا اس نے قرضہ دینا ہے میں دوں گا، یہ اعلان نہیں کریں گے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا، کسی کا قرضہ دینا تھا، حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، حضور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی رحمت سے اسے محروم نہ کریں، کیونکہ صحابہ کا ایمان تھا کہ جس کا جنازہ نبی پڑھا دیتے ہیں وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ یا رسول اللہ اس کو جنت سے محروم نہ کریں، میں علی المرتضیٰ اس کی طرف سے قرضہ ادا کروں گا۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ تو سنت ہے، مگر یہ سنت نہیں ہے کہ ختم ہوگا۔ ساکو کے یاد ہے ویسا تو مولوی ہیں، ساکو تو چنگی روٹی مل ویسی، ساکو میلہ ہی مل سے، ساکو آندے باقی 2000 ہی مل سی،
لیکن تساں باز نہیں بھی آتے، عوام ہی نہیں چھوڑیں دی. آپ نظر سبحان اللہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا. سبحان اللہ. نبی کا غلام بن جا، اپنا چلنا نبی والا بنا، اپنا بیٹھنا نبی والا بنا، اپنا سونا نبی والا بنا، اپنا کھانا نبی والا بنا، اپنا طور طریقہ نبی والا بنا، اپنی شادی نبی والی بنا، اپنا نکاح نبی والا بنا، اپنا ولیمہ نبی والا بنا، اپنا عقیقہ نبی والا بنا. اس لیے میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ. سبحان اللہ. کہو نا ذرا. آج کل ربیع الاول تھے، ہم بھی دن رات چل رہے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی، گلے بھی کافی اثر ہے. تو آپ سبحان اللہ کہیں گے تو پھر باہر بھی گلہ چلے گا. کون سبحان اللہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. محبوب فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، فتبعونی، میں نبی کی تابعداری کر لو، میں نبی کے نقش قدم پہ آ جاؤ، میں نبی کی سنت پہ عمل کرو، یحببکم اللہ، میرا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. سبحان اللہ. صرف محبوب ہی نہیں بنائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. سبحان. نبی کی ذات پر درود پڑھ، نبی کی اطاعت کر، درود پڑھ، درود پڑھ. حضرت شاہ صاحب، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نبی کی عظمت لکھتے ہیں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. ابو سفیان ایک صف پیچھے بچھا دو بھائی، یہ صفاں پہیاں نے ماشاءاللہ. اچھی کہو نظر سبحان اللہ. کیونکہ نواں نواں کام ہے نا، حالی تک آگے شاید بندے اتنے نام ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے، اللہ کا کرم ہوگا ماشاءاللہ. یہ بھائی علی معاویہ صاحب ہے، حاجی صاحب، یہ حافظ محمد نواز صاحب کروڑ پکا والے، ان کے صاحبزادے ہیں بھائی علی معاویہ صاحب. اللہ تعالیٰ یہ عالم بھی بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ترقی عطا فرمائے، خطیب بنائے. کون حضرت سبحان اللہ. حضرت شاہ سے فرماتے ہیں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا آقا، سفر کا آغاز جب کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، سفر سے آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجو. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ. توجہ. رات میں نے خیر پور میں تقریر کی ہے، ایک میرے دوست آئے بیٹھے ہوئے ادھر، اس نے کہا حضرت جی جو آپ نے رات لیب چل رہے تھے خیر پور ٹامے والی میں، وہ جو آپ نے الفاظ کا ترجمہ کیا تھا، نورانی قاعدے کے الفاظ، حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ ایک لفظ دو لفظ آپس میں ملیں گے تب اس کا معنی بنے گا. جیسے الف اور میم یہ آپس میں ملیں گے، اس کا معنی ہوگا ماں. کیا معنی بنے گا؟ امی، ماں. اور الف اور با دو لفظ ملیں گے اب، اس کا معنی بنے گا باپ. کون ہے سبحان اللہ. لیکن الف کا معنی نہیں ہے کیونکہ یہ الگ حرف ہے، با کا الگ معنی نہیں ہے کیونکہ یہ الگ حرف ہے. لیکن ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا
تاج محمود صاحب ختم نبوت کے مبلغ تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نورانی قاعدے کے الفاظ بھی فضول نہیں ہیں، بلکہ یہ جو بچہ 6 سالہ بچہ 5 سالہ بچہ مدرسے میں نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی میرے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے۔ کون ذرا سبحان اللہ، نعت پڑھ رہا ہے۔ مولانا وہ کیسے؟ اگر سبحان اللہ کہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں نورانی قاعدہ۔ توجہ، الف نے کہا، توجہ ہے نا، الف نے کیا کہا، با نے کیا کہا، تا نے کیا کہا؟ توجہ، الف نے کہا اللہ کا رسول آ گیا، الف نے کہا اللہ کا رسول آ گیا، با نے کہا بانی اسلام آ گیا، تا نے کہا تاج و تخت ختم نبوت والا آ گیا، سا نے کہا ابراہیم کی دعا کا ثمر بن کر آ گیا، جیم نے کہا جلیل القدر آ گیا، ہا نے کہا حبیب خدا آ گیا، خا نے کہا خیر البرا آ گیا، دال نے کہا دائی اسلام آ گیا، زال نے کہا ذالک الکتاب والا آ گیا، را نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، زا نے کہا زیادتیوں کو مٹانے والا آ گیا، سین نے کہا ساقی کوثر آ گیا، شین نے کہا شافی محشر آ گیا، سواد نے کہا صراط مستقیم والا آ گیا، زواد نے کہا ضلالت و گمراہی کو مٹانے والا آ گیا، توآ نے کہا توہا کے تاج والا آ گیا، زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ گیا، عین نے کہا عالی شان آ گیا، غین نے کہا غریبوں کا میزبان آ گیا، فا نے کہا امیر و غریبوں کا فرق مٹانے والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فے نے کہا، فا نے کہا اسا دیات جے فے پڑھ دیا سے جے مجھے شہر ہے چاہے سے ہوں فا پڑھ دیں، آپ نے سبحان اللہ۔ فا نے کہا غریبوں امیروں کا فرق مٹانے والا آ گیا، قاف نے کہا صاحب قرآن آ گیا، پھر چوٹی کاف نے کہا کالی کملی والا آ گیا، اور پھر لام نے کہا لوح و قلم پر پہنچنے والا آ گیا، سبحان۔ میم نے کہا مرکز رشد و ہدایت آ گیا، نون نے کہا نور علی نور آ گیا، سبحان۔ نون نے کہا نور علی نور آ گیا، اس لیے کسی نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، حضور آئے کہہ دو ذرا سبحان اللہ، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وآخر دعوانا، آپ اگلی دفعہ جلدی آئیں گے انشاءاللہ، پھر ترتیب بنائیں گے، اب یہ تو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، جب آپ آئیں گے تو اپنا چہرہ دکھائیں گے تو پھر ہم بھی ترتیب بنائیں گے کہ 1:30 بجے پڑھتے ہیں یا 1:45 پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے 2 بجے کا اعلان کیا ہے، انشاءاللہ آج 2 بجے جمعہ پڑھیں گے، پھر آپ جیسے جلدی آئیں گے تو جلدی پڑھیں گے، دیر آئیں گے تو پھر دیر سے پڑھیں گے، ہم نے تو آپ کے ساتھ چلنا ہے نا، تو انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ میرا بھائی ہے مطلوب حسین حسانی، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ فقیر والی بہاول نگر ہارون آباد سے بھی آگے سرحد، میں وہاں 10 سال سے جا رہا ہوں، وہاں ایک ادارہ ہے جامعہ قاسم العلوم، بہت بڑا پرانا قدیمی ادارہ ہے، پاکستان بننے سے بھی پہلے کا ادارہ ہے، اور ان کے والد محترم جو ہیں اس ادارے کے سمجھو کہ ناظم ہیں یا مجلس شورا کے خادم ہیں، تو الحمدللہ یہ بچہ چھوٹا تھا، ہم ادھر جاتے تھے، میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ مولوی بن جائے، خطیب بن جائے، نعت خواں بن جائے، لیکن یہ نہیں بنا، یہ دوسری طرف چلتا رہا، کالج میں گیا، پھر بینک میں گیا، پھر بیٹل چائے والے دفتر میں گیا، لیکن دعا کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو خطیب بنا دے، نعت بڑی اچھی پڑھتا ہے، تو پچھلے جمعے یہ نہیں آ سکے،
یہ اس جمعہ تشریف لے آئے ہمارے ماہر محمد سلیم صاحب بھی چلو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے گھر کے آدمی ہیں، یہ بھائی علی معاویہ صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں، انشاءاللہ یہ جمعے جو شروع ہو گئے ہیں نا، پھر ان کو موقع بموقع انشاءاللہ ٹائم دیں گے، موقع بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف 2 شعر 3 شعر بھائی مطلوب حسین حسانی پڑھے گا کہ وہ ایک پڑھتے ہیں کہ نانا بھی اعلیٰ نواسا بھی اعلیٰ، سبحان اللہ، وہ بڑے خوبصورت شعر ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے۔ تو سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں اور محبت کا مظاہرہ بھی فرمائیں، تعاون بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت کتنے آپ نے تارے چھوٹی ذرا ماشاءاللہ درود شریف پڑھو سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت صاحب کے حکم کے مطابق میں اسی کلام کے 2 شعر پڑھتا ہوں، انشاءاللہ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں۔ پیر ابن حیدر، پار ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی پھر حسین و حسن، فاطمہ علی پھر حسین و حسن، فاطمہ علی پھر حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا،
فکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، ہاں بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، بے مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، بے مثال اس کا اس میں